کہ ہمارا جو حج ہے، حج کی 3 مشہور قسمیں ہیں۔ حج افراد، یہیں سے آدمی احرام باندھے اور حج کر کے یعنی اپنا احرام کھول دے، حج کر کے کھولے۔ اور دوسری قسم ہے حج کی، حج قران، یہاں سے آپ نے احرام باندھا، حج عمرے کا اگٹھا، عمرہ کیا مگر حلق نہیں کروایا، حلق نہیں کروایا تو احرام نہیں کھلے گا، یہاں تک کہ آپ نے حج کر لیا اور اس میں پھر حلق حج کا ہوا، اب آپ کا احرام کھل جائے گا۔ یہ حج قران ہے، حج عمرے کو جمع کیا۔ اور ایک تیسری قسم ہے حج تمتع۔ عام طور پر اس وقت میں لوگ حج تمتع کرتے ہیں، ہمارے گروپ میں بھی حج تمتع کی، حج قران کی بھی پابندی نہیں ہے، آپ کی روانگی بالکل آخر میں ہے، احرام میں تھوڑے دن رہنا ہے، آپ برداشت کر سکتے ہو، حج قران کرو، بہت اچھی بات ہے، افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اور اہل علم کی تحقیق کے مطابق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ چونکہ آسانی حج تمتع میں ہے تو ہم حج تمتع کرتے ہیں، میں اسی کی تفصیل آپ سے عرض کروں۔ یاد رکھیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، حج تمتع میں پہلے عمرہ ہو، عمرہ کر کے آپ فارغ ہو جائیں گے، احرام اتر جائے گا، وہاں رہیے، عبادت کیجئے، نمازیں پڑھیے، طواف، یہاں تک کہ حج کے ایام داخل ہو جائیں تو آپ اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھیں گے حج کا، اور حج کر کے پھر اس کو اتار دیں گے۔ آپ نے اس ایک سفر میں عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، ایک ہی سفر میں 2 کام کیے الگ الگ، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سفر میں پہلے عمرہ ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا ہے، اب آپ حج تمتع ہی کر سکتے ہیں اور کوئی حج ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ آپ عمرہ کر کے واپس اپنے ملک میں آ گئے ہیں تو ایک الگ بات ہے، وہ ہو جائے گا دوبارہ جو بھی حج کرو گے۔ لیکن آپ نے حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، جس میں ہم چل رہے ہیں، ذی قعدہ، آنے والا مہینہ، ذی الحجہ، یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر حج۔ ان مہینوں میں کسی نے عمرہ کر لیا اور ابھی اسی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے وہ، یا اسی سفر میں مدینہ چلا گیا، تو یہ حج تمتع ہوگا۔ تو حج تمتع والا پہلے کیا کرتا ہے؟ عمرہ۔ تو یہ جو آپ پاکستان سے عمرہ کرو گے، یہ آپ کے حج کا حصہ ہے، گویا آپ حج کا ایک عمل کر رہے ہو، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ بہت سارے لوگ میں نے سنا ہے کہتے ہیں کیا، ابے یار حج بعد میں ہوگا، یہ عمرہ ہے، حج بعد میں ہوگا، یہ تو عمرہ ہے، یہ جیسے کیسے بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، حج بعد میں ہوگا۔ نہ، آپ حج تمتع کر رہے ہو، اس کا ایک حصہ یہ عمرہ ہے، دوسرا حصہ بعد میں شروع ہوگا۔ یہ اس عمرے کی وجہ سے آپ حج تمتع والے بنو گے، ورنہ نہیں بن سکتے ہو۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ، یہ حج کا حصہ ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کو بھی سیکھ کر کرنا ہے، صحیح۔ اور عمرہ سیکھنا، حج بے شک نہ سیکھو آپ، میں کہوں گا اگر آپ کو حج یہاں نہیں آ رہا ہے، یاد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ زندگی دے، آسانیاں پیدا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، سفر میں ساتھ ہوں گے، ہم آپ کو حج اتنا یاد کرا دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ تو آپ بھول سکتے ہو، انشاءاللہ حج نہیں بھولو گے، لیکن آپ یہاں سے عمرہ ہر آدمی کو آنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے جانے کی روٹین ہی الگ الگ ہے، کوئی جلدی جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، کوئی اور دیر سے جائے گا، کوئی کب پہنچے گا۔ عمرہ آپ نے صحیح طرح کرنا ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ حج میں تو سارے اکٹھے ہوں گے، عمرے میں اس طرح سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حج میں تو سیکھنا حج بھی ہے، مطلب ہم حج کو توجہ ہی نہ دیں، جو اس کی دعائیں اور دیگر چیزیں ابھی سے دیکھنی ہیں، لیکن یہاں سے عمرہ ازبر ہو، صحیح طریقے سے آپ کو آتا ہو، تاکہ آپ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ کتابیں پڑھیں، عمرے کو دیکھیں، اس کی باریکیوں کو دیکھیں، تاکہ عمرہ کوئی چیز نہ آئے تو آپ فوراً فون کے ذریعے سے کتاب اپنے پاس رکھیں، کسی امام صاحب سے پوچھیں، تاکہ آپ اس میں گہرائی حاصل کرتے رہیں۔ عمرے کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں، مگر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے،
میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ ایک دم سے شروع ہو جائیں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، 4 کام کر لیے عمرہ ہو گیا۔ نمبر 1 احرام، 2 چادریں احرام۔ نمبر 2 طواف۔ نمبر 3 سعی صفا مروہ کی۔ نمبر 4 حلق یا قصر، خواتین قصر کرواتی ہیں، مردوں کے لیے حلق بہتر ہے۔ وہ 4 بھئی اتنی بات تو اچھا، یہ 4 کام اسی ترتیب سے جو میں نے بولی ہے، یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، 4 ہونے چاہیے۔ لہذا پہلے سعی کر لی، طواف بعد میں کر لیا، تو وہ 4 تو ہو گئے نا، ترتیب سے 4 کرنے ہیں۔ پہلے احرام، پھر طواف، پھر سعی، پھر حلق۔ دہرائیے میرے ساتھ، 4 کام کون سے کرنے ہیں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ یہ اصطلاحات ہیں، ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ ہم احرام کو احرام ہی بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے 2 چادریں، بس احرام بولو نا، یہ تو ایک اصطلاح ہے نا، پاکیزہ جملہ ہے، اس کو اسی طرح ہم نے بولنا ہے، احرام۔ نمبر 2 کیا بولنا ہے؟ طواف۔ حالانکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کے 7 چکر، مگر اس کو طواف بولتے ہیں نا، ہم لفظ طواف بولیں گے۔ طواف کا مطلب ہے بیت اللہ کے 7 چکر جو لگاتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں۔ ہم نے لفظ طواف یاد کرنا۔ سعی، سعی کو سعی بولنا ہے، ورنہ صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی یہ بولتا ہے صفا مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن آسان بات نہیں ہے سعی بولنا۔ یہ ایک جملہ ہے، یعنی ایک اصطلاح ہے۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے سعی کیا ہوتی ہے؟ اب بولو کہ صفا مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ کوئی ہم سے کہتا ہے یہ طواف کیا چیز ہے وہ؟ جو کتابوں میں لفظ طواف طواف ہے، یہ ہے کیا؟ اب بولو کہ بیت اللہ کے ارد گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں، جن کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے، اختتام بھی وہیں ہوتا ہے، یہ طواف ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ کتاب میں لفظ حلق لکھا ہوا ہے، یہ قصر، حلق کیا چیز ہے؟ آپ بولو اس طرح سے سر موننے کو حلق کہتے ہیں، اور قینچی سے تھوڑے بال چھوٹے کر دو اس کو قصر بولتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا پتہ نہیں حلق کیا چیز ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ لو بھئی، عمرے میں کتنے کام ہیں؟ 4۔ احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ خواتین قصر کریں گی، حلق نہیں کریں گی، اور مرد حضرات کے لیے افضل ہے کہ وہ حلق کریں۔ یہ جو میں نے 4 باتیں بتلائی ہیں، میں تھوڑا سا ان 4 باتوں کو کھول رہا ہوں، تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں۔ پہلا کام احرام۔ احرام 4 چیزوں کے، احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی 3 کام کریں گے تو آپ احرام میں چلے جاؤ گے۔ پہلا کام 2 چادریں، ایک تہبند اور ایک اوپر چادر۔ تو آپ اگر کپڑوں میں ہیں، 2 چادریں ہیں ہی نہیں، تو آپ کیسے ہوں گے؟ ضروری ہے کہ آپ احرام باندھیں، 2 چادریں باندھیں، نیچے کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 2 چادریں، نمبر 2 نیت۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی، یہ عربی میں یاد کر لو، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں تو اس کو آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیت ہے۔ زبان سے بول دو اچھی بات ہے، بول دینا چاہیے، ورنہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں بھی ارادہ کر لیا کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، کافی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ زبان سے بول دو۔ نمبر 3 تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس اتنی عبارت تلبیہ کہلاتی ہے۔ بہتر ہے کہ جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں تو 3 دفعہ پڑھ لو، اس کے بعد درود شریف پڑھ لو، اس کے بعد ایک حدیث میں دعا بھی ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ. یہ ہے پورا تلبیہ. لو بھئی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ احرام چار چیزوں کے عمرہ چار چیزوں کا نام ہے، ان چار میں پہلی چیز آپ نے بتلائی احرام، اور احرام پھر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں کیا بتائیں گے؟ 2 چادریں، نمبر 2 نیت، اور نمبر 3 تلبیہ. لو عمرے سے فارغ ہو. آپ نے جب یہ کام 3 کر لیے نا تو آپ محرم کہلائیں گے. اب آپ عام آدمی نہیں ہو، اب آپ پر احرام کی پابندیاں آپ نے روزے کی نیت کر لی نا، کچھ پابندیاں لگ گئی. روزے دار ہے، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، میاں بیوی کا اجتماع ممکن نہیں، ناجائز ہوگا. اور روزے کو اور بآداب بنانا ہے، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، فلاں 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 پابندیاں لگ گئی، اس کے تقاضے ہیں. سو ایسے ہی جب آپ احرام میں چلے گئے، 2 چادریں، نیت، تلبیہ. لو بھی اب پابندیاں آ گئی. نیچے کوئی سلا ہوا کپڑا تو نہیں، بند جوتیاں تو نہیں، ناخن نہیں کاٹنا، نہ ہاتھ کے نہ پاؤں کے. جی اب آپ نے خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے. یہ پابندیاں ہیں. خواتین کے لیے بھی یہی پابندیاں ہیں، مگر خواتین کا چونکہ احرام جو ہے وہ ان کا لباس ہی احرام ہے، الگ سے کوئی احرام ان کا نہیں ہے. لہذا خوشبو تو وہ بھی نہیں لگائیں گی، ناخن تو وہ بھی نہیں کاٹیں گی، لیکن یہ کہ وہ 2 چادریں چونکہ نہیں ہوتی، لہذا وہ نیچے بھی کوئی چیز پہننا چاہتی ہیں، اوپر کرتا پہنا ہوا ہے، اوپر چادر اوڑھی ہوئی، یہ سب جائز ہے. برقع اوڑھا ہوا ہے، سب سے. جوتیاں بھی وہ جو چاہیں پہن سکتی ہیں، یہ کھلی جوتی جیسے ہم پہنتے ہیں، اس طرح کی پابندی ان پر نہیں ہے. خیر احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہو جائیں گی. احرام کی حالت میں میاں بیوی کا اجتماع بھی غلط ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری چیز طواف. احرام کے بعد آپ راستے میں جائیں گے. میں یہاں ایک اور بات ڈالنا چاہتا ہوں. احرام کی تیاری، آپ احرام کی تیاری، اب احرام باندھنا ہے آپ نے، آج شام کو جانا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ بھئی آپ جسم کے زائد بال صاف کرو، آپ غسل کرو. اس غسل میں آپ اپنے خوشبودار صابن لگا سکتے ہو، کوئی بات، تیل لگا سکتے ہو، کوئی بات، خوشبو بھی لگا سکتے ہو، احرام پہ بھی لگا سکتے ہو. نیت کے بعد پھر خوشبو نہیں لگے گی. آپ نے احرام غسل کر لیا، احرام باندھنے کا طریقہ اچھی طرح آنا چاہیے. اب آپ باہر آئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں احرام کی. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں قل واللہ احد، دعا مانگ لیں. اس کے بعد نیت ابھی نہ کریں، مشورہ ہے، کرو تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. احرام باندھ کے آپ نیت کیے بغیر ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں کے مراحل سے فارغ ہو گئے، جہاز میں بیٹھ گئے. اب آپ نیت کر لو. خواتین کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن پردہ بھی کرنا چاہیے. اس کی ترتیب وہ بنا لیں. اور جہاز میں کوئی مشکل نہیں ہوتا، سامنے والی سیٹ پہ کوئی بندہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا رخ ادھر ہوتا ہے تو چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. لو بھائی اب تک میں نے بتلایا کہ احرام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. احرام میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. دوسری بات طواف میں آپ نے جب آپ بیت اللہ پہنچ جاؤ، سب سے پہلے ہوٹل میں جائیں گے. ہوٹل میں جانے کے بعد آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. نہا بھی سکتے ہو لیکن صابن نہ استعمال کرنا، بالوں کو زیادہ گرنا نہیں چاہیے، احتیاط کریں. احرام بدل سکتے ہو، کوئی بات نہیں، عورتیں لباس بدل سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد تازہ دم ہو کر جو وقت طے ہو جائے اس میں آپ طواف کے لیے جائیں گے. ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. اہلاً و سہلاً، مرحبا، ماشاءاللہ. میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. طواف میں آپ نے کیا کرنا ہے
طواف شروع کرنے سے پہلے 4 کام کرنا. طواف شروع کرنے سے پہلے 4 کام کرنا. نمبر 1، پہلا کام اجتباء، یعنی یہ میں نے احرام کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، یہاں سے تو جاتے ہوئے آپ کا یہ کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے اب آپ اس کندھے کو کھول دیں اور چادر کو بغل کے نیچے سے لے جا کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں. یہ کندھا جو آپ کا کھل گیا اس کا نام ہے اجتباء. پہلا کام اجتباء. دوسرا کام ہے استقبال. بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے جائیں، جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا اس کے سامنے جائیں، بالکل سیدھ میں جا کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں. یہ استقبال ہے. اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں اشارہ کریں جیسے آپ نے حجر اسود پہ رکھے ہوئے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں ہلکا سا. یہ استلام ہے. حجر اسود کے بارے میں حدیث میں ہے یمین اللہ فی الارض، زمین پہ اللہ کا دایاں ہاتھ حجر اسود ہے. حجر اسود پہ یوں استلام گویا اللہ سے مصافحہ ہو گیا. اس کے بعد نیت ہو کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں اور آپ دائیں طرف سے طواف شروع کر دیں گے. یہ 4 کام ہو گئے: اجتباء، استقبال، استلام کا اشارہ اور نیت. دوران طواف آپ نے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، تھوڑا تیز تیز چلنا ہے. یہ اجتباء 7 چکروں میں رہے گا. 7 چکروں میں یہ کیفیت رہے گی، کندھا کھلا ہوگا. رمل 3 چکروں میں، وہ بھی مرد، عورتیں نہیں. تھوڑا سا کندھے ہلا ہلا کے آدمی پہلوانوں کی طرح چلے، دوڑنا مقصد نہیں. تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، بیت اللہ کی طرف پورے مڑ کے دیکھیں نہیں، اپنے سامنے دیکھتے رہیں. یہاں سے آپ چلے ہیں حجر اسود سے، جب گھوم کے واپس یہاں آ جاؤ گے 1 چکر، پھر دوبارہ 2. جب آپ گھوم کے یہاں آئے ہیں تو اب حجر اسود کا صرف آپ نے استلام کرنا ہے. استقبال پہلے کر لیا آپ نے، اب صرف استلام. یہ دوسرا چکر شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں چکر. 7 چکر جب ہو جائیں تو 1 طواف پورا ہوگا. لو بھائی، رکن یمانی، اس حجر اسود سے پیچھے والے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو وہاں سے دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں تو 3 کام پھر کر لیں. موقع ہو تو ملتزم پہ دعا مانگ لیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. ہاتھ نہ لگائیں احرام میں، ویسی دعا مانگ لیں. اگر مشکل ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. پیچھے جائیے آپ کہیں بھی، مقام ابراہیم پر بہتر ہے، ورنہ کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ واجب اور ضروری ہیں. پہلی رکعت میں بہتر ہے کہ سورہ کافرون اور دوسری میں قل واللہ احد پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھو گے تو ہو جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھ. اب آپ نے جو 2 رکعت جو پڑھنی ہے نا طواف کے بعد، یہ اجتباء والی کیفیت ختم کر دینی ہے. آپ نے اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے اور ڈھانپ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. تیسرا کام، آپ نے زمزم پینا ہے. زمزم پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ ڈالیں، جسم پہ ڈالیں، کوئی بات نہیں ہے، وہیں زمزم قریب میں موجود ہوتا ہے. لو بھائی، 2 کام پورے ہو گئے، احرام بھی پورا ہو گیا، طواف بھی مکمل ہو گیا. طواف میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. طواف شروع کرنے سے پہلے 4 کام کیے، دوران طواف بھی آپ نے کچھ کام کیے، دعائیں کی، رمل کیا، اور یہ اجتباء والی کیفیت کو 7 چکروں میں برقرار رکھا. اور جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو 3 کام کیے، دعا مانگی، 2 رکعت نماز پڑھی، زمزم پیا. اب آپ نے تیسرا کام عمرے کا صحیح کے لیے جانے سے پہلے آپ استلام کریں گے. یہ استلام صحیح کا ہے، یعنی حجر اسود کے سامنے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر، اور اب آپ چلے جائیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے.
یہ استلام عموماً لوگ بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب طواف کر رہے ہیں نا، 8 استلام آپ نے وہاں کر لیے ہیں دوران طواف، تو جب آپ 8واں استلام کریں تو وہیں 9واں بھی کر لیں۔ یہ صحیح کا پہلے سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، درمیان میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں، استلام آپ نے پہلے ہی کر لیا، اس کو 9واں استلام کہتے ہیں۔ ابھی کر لیں 8ویں کے بعد وہیں کر لیں، اور یا یہ کہ صحیح شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو اہتمام سے کر لیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا یہ استلام چھوٹ گیا تو دم نہیں آئے گا، صحیح اس کی ہو جائے گی۔ لو بھئی اب دوسرا کام، آپ صفا پہ چلے جائیں، وہاں نیت کریں اور دعا مانگیں قبلہ رخ ہو کر، اور صحیح شروع کر دیں۔ صفا سے شروع کریں گے مروہ تک 1 چکر، درمیان میں جو میلین الاخضرین کہلاتے ہیں، سبز بتیاں وہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں آپ نے مردوں نے دوڑنا ہے، عورتیں آہستہ چال چلیں گی۔ صفا سے شروع ہوئے، مروہ پہ پہنچ کے 1 چکر ہوا یہ، پھر وہاں سے یہاں 2، پھر وہاں 3 4 5 6، اور مروہ پہ جا پر ختم ہوگا 7 چکر ہو جائیں گے۔ مروہ پہ کچھ لوگ کینچی لے کر بیٹھے ہیں، ان سے حلق نہیں کروانا، آپ باہر آ جائیں، پورے سر کا آپ حلق کروائیں۔ رحم اللہ المحلقین، حلق کرنے والوں کے لیے دعائیں۔ اور خواتین قصر کریں گی، خواتین جو قصر کریں اپنے ہوٹل میں آ جائیں، اور وہاں مرد کر دے یا عورت خود کر لے، یا عورت دوسری عورت کا قصر بھی کر سکتی ہے۔ مرد اپنے بیوی کا قصر، عورت شوہر کا حلق کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ سب کام ہو گئے، صرف اب حلق رہ گیا اور قصر رہ گیا۔ لو بھئی آپ نے صحیح بھی کر لی، اور ہر مرتبہ صفا مروہ پہ دعائیں مانگنی ہیں، درمیان میں چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اور احرام پورا کا پورا بندھا ہوا ہوگا، اجتباء نہیں ہوگا، اور دعائیں مانگتے ہوئے آپ جائیے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ آپ صحیح سے فارغ ہو گئے، اب چوتھا کام، اور وہ ہے حلق، جو میں نے بتا دیا وہ بھی آپ نے کر لیا، مبارک ہو، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ صرف اتنی کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے: احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر۔ طواف سے پہلے آپ نے 4 کام کرنے ہیں جس کی تفصیل میں بتا چکا، طواف کے بعد 3 کام کرنے ہیں جس کی میں نے تفصیل بتلا دی، سعی سے پہلے بھی آپ نے 2 کام کرنے ہیں، 9واں استلام، نیت، دعا 3 کر لیں، اور اس کے بعد درمیان میں آپ نے صحیح کرنی ہے، ہری بتیوں کے درمیان میں دوڑ لگانی ہے، اور آخر میں حلق یا قصر کرنا ہے۔ یہ 4 موٹے موٹے کام ہیں عمرے کے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئی، آپ اس کتابیں پڑھیں گے، کئی مسئلے سامنے آتے رہیں گے، کوئی بھی نشست آخری نہیں کلائی جا سکتی، باریکیاں بہت ہوتی ہیں، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 3 باتیں آج میں نے آپ سے عرض کی: حج کے سفر کی اہمیت، اور نمبر 2 حج پہ جانے سے پہلے کرنے کے کام، حج کی تیاری کیسے کریں، اور نمبر 3 عمرے کے 4 کام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت توجہ سے میری باتیں سنی، اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو اس کی برکت سے قبول فرمائے۔